اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا بقایا و کرم لاکھوں اور بہا درود و سلام کا نذرانہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر۔ حاضرین سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جس حوالہ سے میں نے آپ سے گفتگو کرنی ہے وہ صدقہ فطر کا بیان ہے کہ صدقہ فطر ہے کیا، اس پر واجب ہے، اس کا نصاب کیا ہے، کتنی مقدار ہے اور کس طرح یہ دینا افضل ہے۔ یہ اس حوالہ سے چند ایک باتیں عرض کرتا ہوں۔ حضرات، صدقہ فطر جو ہے ہر مسلمان مرد عورت پر واجب ہے۔ صدقہ فطر ہر مسلمان مرد عورت جو صاحب نصاب ہے اس پر واجب ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، مفہوم حدیث مبارکہ ہے کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ عید سے چند دن قبل ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ ارشاد فرمایا جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ صدقہ فطر ہر مسلمان مرد عورت پر جو صاحب نصاب ہے اس پر واجب ہے۔ اب صدقہ فطر کا نصاب کیا ہے؟ تو اس کا نصاب وہی ہے جو زکوٰۃ کا نصاب ہے۔ جس شخص کے پاس 7.5 تولے سونا ہے، 12.5 تولے چاندی یا اس کے عوض اتنی قیمت اس کے پاس رقم موجود ہے اور وہ رقم حاجت اصلیہ سے خالی ہے، تو پھر ایسے شخص پر صدقہ فطر ادا کرنا واجب ہوگا۔ زکوٰۃ کے اندر جو ہے عاقل بالغ شرط ہے، مال پر سال کا گزر جانا شرط ہے، مگر صدقہ فطر کے اندر عاقل و بالغ ہونا شرط نہیں، مال پر سال کا گزر جانا شرط نہیں ہے۔ اس لیے عید سے قبل اگر کوئی بندہ جو ہے صاحب استطاعت ہے، صاحب نصاب ہے، صاحب حیثیت ہے، مالدار ہے، اس کو صدقہ فطر ادا کرنا واجب ہے، اس کو ادا کرنا پڑے گا۔ اگرچہ اس کے بعد وہ سارا سال اس کے پاس کوئی رقم نہ رہے، مگر عید سے قبل وہ مالدار تھا، صاحب حیثیت تھا، اس کے پاس پیسے تھے تو اسے صدقہ فطر ادا کرنا ہوگا۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ صدقہ فطر جو ہے یہ واجب کیوں قرار دے دیا گیا؟ اس میں کیا حکمت تھی، کیا وجہ تھی کہ صدقہ فطر کو واجب قرار دے دیا گیا؟ حضرات، جو حکمتیں ہیں وہ اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہتر جانتے ہیں، لیکن جو حدیث طیبہ ملتی ہے وہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ صدقہ فطر اس لیے واجب قرار دے دیا گیا ہے تاکہ بندے کی روزے کی حالت میں جو بندے سے لغویات، بےہودگیاں، جو سردرد ہو گئی ہے، جو انجام دے چکا ہے روزے کی حالت میں، ان کا کفارہ ہو جائے، ان کا خاتمہ ہو جائے اور غریبوں کے کھانے کا انتظام ہو جائے۔ اس لیے صدقہ فطر کو واجب قرار دے دیا گیا۔ اور اسی حدیث پاک میں آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ جو ہے عید سے قبل جو ہے صدقہ ادا کر دیتا ہے اس بندے کا صدقہ فطر ادا ہو جائے گا، مگر جو بندہ جو ہے عید کی نماز کے بعد صدقہ دیتا ہے وہ صدقہ عام صدقہ شمار ہوگا، وہ صدقہ فطر شمار نہیں ہوگا۔ اسی طرح حضرات، چونکہ جس طرح صدقہ فطر کے اندر جو ہے عاقل و بالغ ہونا شرط نہیں اور مال پر سال کا گزر جانا بھی شرط نہیں ہے، اس لیے گھر کا سربراہ جو ہے
وہ اپنے بیوی بچوں اس کے بچے چھوٹے ہی کیوں نہ مجنون اور پاگل ہی کیوں نہ ہوں، اس کے ذمے ہے کہ صدقہ فطر جو ہے عید کی نماز سے قبل ادا کرے۔ لیکن اگر اس کے بچے بڑے ہو گئے ہیں، مثال کے طور پر ان کی شادی ہو گئی ہے، وہ صاحب استعداد ہیں، صاحب حیثیت ہیں، صاحب تصرف ہیں، اپنا نان و نفقہ خود اٹھاتے ہیں، تو پھر گھر کے سربراہ پر لازم نہیں کہ ان کا صدقہ فطر اپنی طرف سے ادا کریں۔ وہ صاحب حیثیت ہیں، صاحب تصرف ہیں، ان کا وہ اپنا ذمہ ہے کہ وہ صدقہ فطر اپنی طرف سے ادا کریں۔ اب یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس کا افضل وقت کیا ہے صدقہ فطر دینے کا؟ تو افضل وقت ہمیں پتہ چلتا ہے کہ افضل وقت جو ہے عید کی نماز سے قبل جو ہے یہ صدقہ فطر ادا کرنا واجب ہے، یہ افضل وقت ہے۔ لیکن ہمارے ہاں اگر دیکھا جائے تو عید کی نماز سے قبل بھی جو ہے رمضان کے اندر بھی جو ہے صدقہ فطر ادا کر دیا جاتا ہے، تو اس میں بھی حضرات کوئی مضاحکہ نہیں ہے۔ ہم رمضان کے اندر جس وقت چاہیں، جیسے چاہیں، کسی بھی ٹائم جو ہے اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے، ایک محدود لمٹ نہیں ہے کہ آپ نے بس عید کے دن ہی دینا ہے۔ آپ رمضان کے اندر بھی صدقہ فطر دے سکتے ہیں، لیکن لازم ہے کہ آپ نے عید کی نماز سے قبل پہلے جو ہے صدقہ فطر ادا کرنا ضروری ہے۔ لیکن حضرات اگر کوئی شخص بندہ بڑا مجبور ہے تو مجبوری کی بنا پر کسی جو ہے وہ ضرورت کے تحت جو ہے کوئی ایسی مجبوری آ جاتی ہے کہ وہ بندہ جو ہے عید کی نماز سے قبل صدقہ فطر ادا نہیں کر پاتا، تو پھر اس پر عید کی نماز کے بعد صدقہ فطر ادا کرنا بھی ضروری ہے۔ لیکن اگر کوئی مجبوری نہیں تھی اور اس نے جان بوجھ کر جو ہے صدقہ فطر نہیں دیا اور عید کی نماز گزر گئی ہے، اب وہ صدقہ فطر ادا کرتا ہے تو عام صدقہ شمار ہوگا، صدقہ فطر شمار نہیں ہوگا۔ لیکن جو صدقہ فطر ہے وہ اس پر اگر سال بھی گزر جائے تو اسے ہر صورت ادا کرنا ہوگا، وہ ساکت نہیں ہوتا۔ یہ صدقہ فطر یہ ہمارے ذمے ہوتا ہے، گھر کے سربراہ کے ذمے ہوتا ہے کہ اس نے اپنے بیوی بچوں سمیت آدھے کا صدقہ فطر ادا کرنا ہے، یہ ضروری ہے، چاہے اس پر سال بھی گزر جائے صدقہ فطر ادا کرنا ضروری ہے۔ تو صدقہ فطر جو ہے اب اس کے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کے مصارف کون سے مصارف ہیں، کن بندوں کو ہم دے سکتے ہیں یہ صدقہ فطر؟ تو قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے واضح طور پر یہ فرما دیا ہے، اس کے وہی مصارف ہیں جو زکوٰۃ کے مصارف ہیں۔ اس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 کے اندر 60 نمبر آیت کے اندر اللہ نے فرمایا، انما صدقات للفقراء والمساکین والعالمین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل۔ تو یہ مصارف زکوٰۃ ہیں، یہی مصارف زکوٰۃ ہیں، ہم ان کو صدقہ فطر ادا کر سکتے ہیں۔ صدقات کو آپ نہیں دے سکتے، صدقات کو صدقہ فطر بھی نہیں لگتا اور زکوٰۃ بھی نہیں لگتی۔ زکوٰۃ جو ہے یہ بھی بندہ جو ہے اس رمضان کے اندر بڑے شوق سے نکالتے ہیں اور اپنے مال کا زکوٰۃ جو ہے وہ مال کا میل ہوتی ہے۔ حضور نے فرمایا تو ہمیں جو ہے یہ اس سے ہمارا مال پاک ہوتا ہے، زکوٰۃ بھی ہمیں نکالنی چاہیے۔ اور صدقہ فطر جو ہے یہ تو ہمیں لازم جو ہے واجب ہے ہم سب پر، گھر کے سربراہ پر، کہ وہ جو ہے اپنے بیوی بچوں کا عید کی نماز سے قبل جو ہے صدقہ فطر لازم ادا کرے۔ تو اس کے یہی مصارف ہیں جو زکوٰۃ کے مصارف ہیں، جو میں نے آپ کے سامنے سورہ توبہ میں 60 نمبر آیت میں عرض کی ہے۔ صدقات کو آپ نہیں زکوٰۃ دے سکتے، صدقات کو آپ جو ہے صدقہ فطر نہیں دے سکتے، کیونکہ مفہوم حدیث مبارکہ ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ہے، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جو زکوٰۃ ہوتی ہے وہ مال کا میل ہوتی ہے، اور صدقات کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ مال لے، مال کا میل لے۔ تو میل کچیل جو ہے یہ صدقات کو نہیں دے سکتے، صدقہ فطر صدقات کو نہیں دے سکتے، مگر ہاں اگر کوئی صدقات کرام جو ہے
وہ سید دادا جو ہے وہ کوئی حاجت مند ہے، اسے بڑی ضرورت ہے، تو آپ گفٹ کے طور پر، ہبہ کے طور پر جو ہے اسے اس کی حاجت جو ہے پوری کر سکتے ہیں، مگر زکوٰۃ نہیں دے سکتے، صدقہ فطر اس کو نہیں دے سکتے۔ اب اس کی مقدار کتنی ہے، تو یہ جو ہے اس کی مختلف قسمیں ہیں۔ یہ چار چیزوں کی وجہ سے، چار چیزوں پر دیا جا سکتا ہے، اور ہمارے پاکستان کے اندر اس وقت جو ہے جو اس کا ریٹ طے کیا گیا ہے فقس کے حساب سے، یہ گندم پر دے سکتے ہیں، جو پر دے سکتے ہیں، کھجور کے پر دے سکتے ہیں، اور کشمش پر، یہ چار چیزوں پر دیا جا سکتا ہے۔ تو ہمارے پاکستان کے اندر جو ہے اس وقت جو اس کا ریٹ چل رہا ہے فقس آدمی کے حساب سے، فقس شخص کے حساب سے، جو علماء کرام نے جو اس کا ریٹ طے کیا ہے، وہ میں عرض کر دیتا ہوں کہ جو گندم کے اعتبار سے انہوں نے ذکر کیا ہے وہ ہے 170 روپے، 170 روپے فی کس آدمی، یہ گندم کا ریٹ ہے، یہ ہمیں ادا کرنا ہوگا۔ اور اگر ہم جو ہے وہ جو کے اعتبار سے 4 کلو کو جو کے اعتبار سے دیتے ہیں تو وہ 480 روپے بنتا ہے صدقہ فطر، اور کھجور کے اعتبار سے 1600 روپیہ بنتا ہے، اور کشمش کے اعتبار سے جو اول درجے کی ہے وہ 2800 روپیہ بنتا ہے، اور دوم درجے کی ہے جو 2200 روپیہ بنتا ہے۔ تو یہ مختلف ریٹ ہیں جو اس وقت 2022 کے اندر جو ہے علماء کرام نے طے کیے ہیں، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے بس گندم کے اعتبار سے دینا ہے، آپ نے صرف 170 روپیے ہی دینے ہیں۔ اگر آپ صاحب حیثیت ہیں، صاحب تصرف ہے، اللہ نے آپ کو مال دیا ہوا ہے، تو آپ اپنی حیثیت کے مطابق جتنا آپ کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو مال دیا ہے، اس مال کے اعتبار سے آپ سے صدقہ فطر دے سکتے ہیں۔ یا آپ پر ہرگز جو ہے یہ پابندی نہیں ہے کہ آپ نے صدقہ فطر جو دینا ہے گندم کے اعتبار سے دینا ہے، جو کے اعتبار سے دینا ہے، بلکہ جتنی آپ کی طاقت ہے، جتنی آپ کی ہمت ہے، جتنا آپ کے پاس مال ہے، اس مال کے اعتبار سے آپ نے صدقہ فطر جو ہے ادا کرنا ہے۔ اللہ کریم کے حضور دعا ہے، اللہ رب العالمین ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے، اور اس پر سمجھ عطا فرما کر اس پر عمل پیرا ہونے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔